अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। 1 सितंबर 2025 है नाज़रीन, पीर का दिन है। बड़ी अहम ख़बरें हैं। हमारे पड़ोस में, पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में बदतरीन ज़लज़ला आया है। कुदरती आफत ने ज़िंदगी मफलूज करके रख दी है। 850 अफराद इस शदीद ज़लज़ले से शहीद हो गए हैं अब तक। सैकड़ों जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं। 2500 के करीब जो हैं उन ज़ख्मियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं अपनी मदद आप के तहत भी। अफ़गान अवाम जो है इन लोगों को ज़मीन से निकाल रहे हैं। तो बदतरीन ज़लज़ले ने, ये ज़लज़ला जो था रात के टाइम पे आया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है। पाक अफ़गान बॉर्डर पे एक बार फिर पाकिस्तान ने 12 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया है जो पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश कर रहे थे और अफ़गान कमांडर इनकी क़ियादत कर रहे थे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले जारी हैं। नारान में भी सिक्योरिटी वैन पे हमला किया गया है। 4 बीच में ज़ख्मी हैं पुलिस एहलकार। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं और शिद्दत पसंदों को हलाक किए है। आज 1 सितंबर है नाज़रीन। अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़ जो है वो एक क्रैकडाउन होना था। पूरे मुल्क में अफ़गान महाजिरीन को निकाला जा रहा है। जितने भी मुल्क में अफ़गान महाजिरीन है उनको गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया है। POR कार्ड वाले और ACC कार्ड वाले तमाम तर गैर कानूनी अब तस्वर होंगे। उनके ख़िलाफ़ आज कार्रवाई होनी थी पूरे मुल्क में, लेकिन पड़ोस में एक कुदरती आफत आई, ज़लज़ला आया, जिसके बायस इस ऑपरेशन को आर्जी तौर पे मुअत्तल किया गया है और अफ़गान शहरियों को अब इस मुश्किल की घड़ी में अफ़गानिस्तान नहीं भेजा जाएगा। तो अब ये आर्जी ऑपरेशन रोका हुआ है। 1 हफ़्ता, 1.5 हफ़्ता, 10 दिन के लिए ये ऑपरेशन रोक दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अफ़गानिस्तान में नाज़रीन बदतरीन ज़लज़ला आया है। कुनड़ को मुकम्मल तौर पे उसकी ज़्यादा आबादी को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है क्योंकि वहाँ पे कच्ची आबादी ज़्यादा है। इस तरह जलालाबाद, नंगरहार और जो इलाके मुतासिर हुए हैं ज़्यादातर कुनड़ के एरियाज़ हैं। नूरगुल, सुकई, वटपुर, चपादरा और मानुड़ूगी, इन इलाकों में जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाही मची हुई है। जलालाबाद और नंगरहार और लग़मान में भी कई अफराद जो है वो शहीद हो गए हैं। अब तक जो डिटेल सामने आई है, एक तो शिद्दत ज़िलज़ले की नाज़रीन 6.1 बताई जा रही है। मरकज़ इसका जलालाबाद के करीब, ज़मीन से सिर्फ 8 किलोमीटर की गहराई था। और नाज़रीन अब तक जो है 850 के करीब शहादतें हो चुकी हैं। सैकड़ों अफराद जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं। उनके लिए रेस्क्यू टीमें जो है वो काम कर रही हैं और उनको निकाला जा रहा है। तादाद 2 घंटे पहले 600 के करीब थी, 2 घंटे बाद 850 के करीब हो गई। ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये तादाद 2000 के करीब पहुंच सकती है। जो ज़ख्मी बीच में हुए हैं, जिनको रेस्क्यू किया गया है, वो 2500 के करीब हैं। तो इस टाइम पे तमाम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी जो ज़लज़ला आया है उनके साथ दुख का इजहार किया है और उनके साथ खड़े रहने का ऐलान पाकिस्तान ने किया है। साथ जो बाजवड़ के हमायदीन हैं, PTI के साबिक MPA गुलज़फ़र ख़ान हो गया, उन्होंने भी ट्वीट की है और दीगर हमायदीन जो बाजवड़ के हैं। अब ये एक्स पे ज़्यादा ये बात चल रही है कि जो कुनड़ का इलाका है जहाँ पे ज़्यादा तबाही हुई है, ये बाजवड़ के इलाकों के बड़ी करीब है। गाखी पास और नवा पास के बड़े करीब है। इन दोनों बॉर्डरों को खोलने के मुतालबे किए जा रहे हैं कि उनकी इस दुख की घड़ी में उनकी मदद की जाए। और ख़ार बाजवड़ का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आसानी से मरीज़ों को जो है वो देखा जा सकता है, उनकी जान बचाई जा सकती है। तो लिहाजा ये दोनों बाईपास जो हैं, ये बॉर्डर के एरियाज़ जो है ये खोले जाएँ अफ़गान अवाम के लिए। साथ नाज़रीन दूसरी बड़ी ख़बर जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी की कोशिश नाकाम बना दी है और 12 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया है। 25-26 रुकनी ये ग्रुप जो था, मुफ्ती ज़रवली ग्रुप जो TTP के सरबराह हैं, उनके ग्रुप के ये शिद्दत पसंद थे जिनकी क़ियादत जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक अफ़गान कमांडर यासीन कर रहे थे। ये 31 अगस्त की रात को तकरीबन 12:25 पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनकी नकलो हरकत जो थी उसको देखी थी
اور اس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے یہ کارروائی کی۔ اب تو وہاں پہ زلزلہ ہے اور قدرتی آفت ہے، اللہ خیر کرے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں پاکستان افغانستان کے ساتھ ہے، مگر افغانستان طالبان ناظرین اس ٹائم پہ پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں باقاعدہ ملوث ہے، اور آگے جا کے ناظرین ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرو۔ آپ کے علاقے میں جو ٹی ٹی پی اس ٹائم پہ موجود ہیں، ان کے ٹھکانے موجود ہیں، ہماری نظر ہے اس پہ، اس کو ختم کریں، اس کو ہمارے حوالے کریں، ان کو گرفتار کریں، اپنے علاقوں سے بھگائیں۔ مگر افغان طالبان جو ہیں ان کی سرپرستی کر رہے، اور ان کے جو صوبائی اور ضلعی امیر ہیں، جو سربراہان ہیں، وہ باقاعدہ ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، ان کو ٹھکانے دیے ہوئے ہیں۔ ان کے ٹھکانے جو ہیں وہ کنڑ میں، خوست میں، پکتیا میں، پکتیکا میں، ان تمام تر علاقوں میں ان کے ٹھکانے باقاعدہ موجود ہیں۔ جو اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ غزنی میں ان کو آباد کیا جائے گا، غزنی میں ان کے لیے کوارٹر وغیرہ بنا دیے گئے ہیں، جو عرب ممالک سے فنڈ وغیرہ آیا تھا اس پہ یہ بنائیں گے۔ اور پاکستان کا شروع میں مطالبہ بھی یہی تھا کہ ان کو بارڈر کے سرحد پار کے سرحد کے قریب جو ایریا ہے اس سے ان کو منتقل کر دیں، مگر ناظرین اس سے بھی کام نہیں بنے گا جب تک افغانستان میں ان کے ٹھکانوں کا خاتمہ نہیں ہوتا اور افغان کی سرپرستی ختم نہیں ہوتی، تو یہ پاکستان میں یہ شدت پسندی چلتی رہے گی۔ اب چونکہ ان کے پاس جدید ڈرونز بھی ہیں، سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں، سنائپرز گن ان کے پاس ہیں، نائٹ گگلز ان کے پاس ہے، باقاعدہ ایک فورس ہے۔ جو خیبر پختونخوا ہے اس ٹائم پہ ناظرین مکمل طور پہ انسرجنسی جیسے حالات ہیں، انسرجنسی بنی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں بھی یہی حال ہے، اور پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی BLA کا ذکر کیا ہے کہ وہ افغانستان میں موجود ہے۔ تو اس ٹائم پہ افغانستان میں ایک تو بلوچستان میں حالات خراب کیے جائیں گے آگے جا کے، اور خیبر پختونخوا میں اسی طرح جو دراندازی ہوتی ہے، اور ہر ہفتے سیکیورٹی فورسز دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہیں اور شدت پسندوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ بلوچستان کے سمبازا کے علاقے میں بھی 33 شدت پسندوں کو پاکستان نے ہلاک کیا۔ اس کے بعد یہ بڑی کارروائی دوبارہ کی گئی ہے۔ اس سے پہلے 2 دن پہلے آپ دیکھ لیں تو دیر میں جو دراندازی کی کوشش کی گئی تھی، سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں ہوئی تھی۔ خیر دیر میں تو پورا علاقہ سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ اب یہاں پہ مختلف جو افغانستان کے بارڈر کے ساتھ پاکستان کی فینسنگ ہے، مختلف علاقوں میں فینسنگ کو کاٹا جا رہا ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو افغان سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ واچ کرتے ہیں۔ جہاں پہ پاکستان کی سیکیورٹی نہیں ہوتی وہاں پہ ان TTP کے شدت پسندوں کو پاکستان میں داخل کیا جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، آپریشن بھی ہو رہے ہیں، باجوڑ میں آپریشن چل رہا ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں چل رہے ہیں، مگر ناظرین حالات کنٹرول نہیں ہو رہے، اور آپریشن بھی تواتر سے ہو رہے، اور شدت پسندوں کی کارروائیاں روزانہ درجن سے زائد ہوتی ہیں، جس میں سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ہماری فرنٹ لائن پولیس اس ٹائم پہ لڑ رہی ہے، ان کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ناظرین افغان مہاجرین کا ایشو 1 ستمبر ہے۔ 1 ستمبر کو پاکستان نے جتنے بھی افغان شہری تھے پاکستان میں ان کو غیر قانونی ڈکلیئر قرار دے دیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ان کو غیر قانونی ڈکلیئر قرار دے دیا تھا، اور اب یہ پاکستان میں جو رہ رہے ہیں یہ غیر قانونی ہیں۔ ACC کارڈ ختم ہو گیا ہے، 30 اپریل کو ان کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، وہ غیر قانونی کنسیڈر ہو گئے تھے۔ 30 جون کو POR کارڈ والے، پروف آف رجسٹریشن والے، وہ بھی غیر قانونی ڈکلیئر کر دیے گئے تھے۔ ACC کارڈ والے 8 لاکھ تھے، اور POR کارڈ والے 1.4 ملین۔ تو یہ 8 لاکھ اور یہ 14 لاکھ یہ غیر قانونی ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی چل رہی ہے، اور ملک میں پہلے سے موجود تقریباً 15 سے 20 لاکھ غیر قانونی جن کے پاس نہ ACC کارڈ تھے نہ ان کے پاس POR کارڈ تھے، وہ بھی یہاں پہ موجود تھے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2.7 ملین کے قریب ہیں پاکستان میں افغان شہری جو غیر قانونی مقیم ہیں، اور جو اگر آپ اندازہ لگائیں تو یہ تقریباً 4 ملین سے زائد بنتے ہیں۔ اب ان کے خلاف پاکستان میں کارروائی کی جا رہی ہے اور ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے، مگر آج کے دن ایک بڑا کریک ڈاؤن پورے ملک میں ہونا جا رہا تھا، اور رات کو آپ نے دیکھا کہ رات کو افغانستان کے مختلف علاقوں میں قدرتی آفت آئی، اور وہاں پہ زلزلے نے تباہی مچا دی۔ بدترین زلزلے نے 850 افراد کی جان لے لی، اور سینکڑوں جو ہے وہ زمین تلے دبے ہوئے ہیں، 2500 کے قریب جو ہے وہ بیچ میں زخمی ہیں۔ تو اس ناگہانی آفت کو دیکھتے ہوئے پاکستان سیکیورٹی فورسز اور پاکستانی وفاقی حکومت نے یہ جو کریک ڈاؤن ہے اس میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے، اور یکدم ان کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ اب نہیں ہوگا، عارضی طور پہ اس کو معطل کیا گیا ہے۔ گرفتاریاں ہوں گی، ان کو کیمپوں میں رکھا جائے گا، مگر جس انداز میں گرفتاریاں تھیں وہ رک گئی ہیں، کیونکہ وہاں پہ قدرتی آفت ہے، ان کو ضرورت ہے، اس ٹائم پہ ان کو مدد کی ضرورت ہے،
ان کو پڑوس میں اگر ان کے پاس اس مشکل وقت میں آپ کھڑے نہیں ہوتے، پھر مسائل مزید آگے جا کے جنم لیں گے۔ تو اب جو پاکستان میں افغان شہری ہیں ان کو نکالا جائے گا، بہرحال یہ قدرتی آفت گزر جائے تو ان افغان شہریوں کو جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو بے دخل کیا جائے گا، اور جن خواتین نے پاکستانی مردوں سے شادی کی ہے اور افغان مردوں نے پاکستانی خواتین سے شادی کی ہے ان کے لیے نرمی ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں ACC کارڈ والے، POR کارڈ والے اور غیر قانونی، ان کو بے دخل کیا جائے گا، اور سال 2026 تک ایک ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ یہ جو 2.7 گورنمنٹ کا جو اعداد و شمار ہیں کہ ملک میں جتنے بھی افغان شہری ہیں ان کو بے دخل کیا جائے گا۔ وہ افغان شہری پاکستان میں رہ سکیں گے جن کے پاس پاسپورٹ ہوگا اور ان کے پاس ویلڈ ویزا ہوگا۔ بغیر ویزے کے نہ آپ کاروبار کر سکیں گے، نہ آپ پڑھ سکیں گے۔ اسکول کالجوں میں داخلے بند کر دیے گئے ہیں۔ جن کے پاس ویزے ہیں ان کو داخلے مل رہے ہیں، POR کارڈ والے اور ACC کارڈ والوں کو داخلے نہیں مل رہے۔ اسکولوں میں بندش کے بعد جو پراپرٹی ہے، پراپرٹی ڈیلر سے سارا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے۔ جو افغان شہری جن گھروں میں رہ رہے ہیں ان کو مارک کیا گیا ہے، اور مزید افغان مہاجرین کو گھر نہ دینے کی انسٹرکشن دی گئی ہیں۔ متعلقہ تھانوں نے تمام جتنے بھی پراپرٹی ڈیلر ہیں ان کو انفارم کر دیا ہے، تو نہ پراپرٹی والے گھر دے رہے ہیں افغان شہریوں کو اور نہ ان کے اسکولوں کالجوں میں داخلے ہو رہے ہیں۔ اس طرح کاروبار میں بھی ان کو مسائل آ رہے ہیں، تو ان کا رہنا یہاں پہ مشکل ہو جائے گا۔ وہ خود ہی یہاں سے آہستہ آہستہ کر کے نکلیں گے جب اتنی سختی ان پہ ہوگی۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔